یہ کہانی کچی پہاڑی کے ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ حکمران نہایت ہی ظلم سے اپنی رعایا سے پیش آتا تھا۔ اس کے ظلم کی داستانیں شہر شہر گاؤں گاؤں مشہور تھیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزور تھا۔ اسے شہزادہ شہزور کہتے تھے۔ وہ اپنے بابا کا لاڈلا تھا اور اس کے بابا ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو تلقین کرتے تھے کہ تم بھی اسی طرح رعایا پر ظلم کرنا اور ان پر حکمرانی کرنا۔ اس کو یہ بات اچھی نہ لگتی اور وہ سوچتا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، میں کیسے ان پہ ظلم کر سکتا ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس کی تعلیم کا وقت آن پہنچا۔ اس کی تعلیم کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے طرح طرح کے استاد منگوائے جاتے تاکہ اس کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ وہ ایک طاقتور حکمران بن سکے اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر رکھے۔ اس کا ایک استاد مصر سے آیا تھا جو اس کو سائنس پڑھاتا تھا اور اس نے شہزادے شہزور کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں سے محبت کرنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ان پر حکمرانی کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادے شہزور کو سائنس میں بہت انٹرسٹ بھی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی سبجیکٹ کو پڑھے، لیکن یہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس کو اس بات کی گھر سے اجازت نہیں ملے گی اور اگر اس کے بابا نے یہ سب کچھ سن لیا تو وہ اسے کسی زندان میں قید کر کے بٹھا دیں گے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اس کے ارادے مزید پختہ ہوتے گئے اور وہ پیچھے نہ ہٹا۔ آخر کار اس نے ایک ترکیب سوچی کہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور کہیں اور جا کے بس جاتا ہوں، وہاں میں سائنس کو پڑھوں گا اور ڈاکٹر بنوں گا۔ اب اس کے دماغ میں اپنے استاد کی باتیں تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کے بابا کو اس پر شک ہونے لگا کہ یہ آج کل کسی اور کام میں مصروف ہے اور سیاسی کاموں میں دل نہیں لگا رہا۔ اس کے بابا نے اس کے پیچھے کچھ سیناپتی لگا دیے اور بولا کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے، یہ جو کام کرتا ہے مجھے اس کی پوری رپورٹ دی جائے۔ لیکن یہ چھپ کر منصوبہ بنا رہا تھا، اس نے دیواروں تک کو خبر نہ ہونے دی۔ ایک رات کچھ ضروری سامان کے ساتھ روپ بدل کر یہ محل سے فرار ہونے لگا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو پیش کیا جائے۔ جب بیٹے کے پاس سیناپتی گئے تو بیٹا اپنی جگہ پر ہی نہیں تھا۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا تو محل میں کوہرام مچ گیا اور بادشاہ نے پورے گاؤں میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے فوجیں بھیج دیں، لیکن 1 مہینے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہاں شہزادہ شہروز اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے، اپنا نام ہی بدل کر ٹنکو رکھ دیتا ہے۔ ٹنکو اب مختلف دکانوں پر کام کرتا ہے اور وہاں سے پیسے کما کر اپنی پڑھائی پر لگاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی دن رات گزر رہی تھی اور محنت کرتے کرتے وہ ڈاکٹر بن گیا اور اب لوگوں کا علاج کرنے لگ گیا۔ اس کی دھوم پورے ملک میں مچ گئی اور لوگ اس کو ڈاکٹر ٹنکو کے نام سے جاننے لگے۔ اب اس کے باپ کو اپنے بیٹے کے غم میں بیماری ہو گئی جس کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہ تھا اور اس کا باپ اب بادشاہ نہ رہا، سوکھ کر کمزور ہو گیا، بس صرف نام کی بادشاہی رہ گئی۔ اس کے باپ کو کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر ٹنکو ہے جو دنیا کی ہر چیز کا علاج کر سکتا ہے، آپ کو ایک دفعہ ضرور وہاں جانا چاہیے اور جا کر علاج کرانا چاہیے۔ اور جب وہ جاتا ہے ہسپتال
تو دیکھتا ہے مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور وہاں ایک ڈاکٹر کھڑا ہے جو سب کا علاج کر رہا ہے۔ جب ڈاکٹر مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ اب کئی سال بیت چکے تھے اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ کچھ ضعیف بھی ہو گیا تھا، تو وہ پہلے نہ پہچان سکا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن ڈرتے ہوئے ڈاکٹر ٹنکو نے بادشاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ماتھا دیکھا، تو جیسے اس نے ہاتھ رکھا تو فوراً بادشاہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو بھانپ گیا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور بولا کہ تم کون ہو؟ تم مجھے میرے بیٹے شہروز کی طرح لگ رہے ہو۔ تو ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو دونوں بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگے۔ بادشاہ نے بولا بیٹا اصل زندگی تو یہ ہے جو تم جی رہے ہو، کاش میں نے بھی لوگوں پہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کا علاج ہوا۔ ڈاکٹر ٹنکو جو اس کا بیٹا شہروز تھا اس نے اپنے باپ کو بالکل ٹھیک کر دیا اور اب وہ اپنے باپ کے ساتھ محل میں بھی رہتا تھا اور لوگوں کی سیوا بھی کرتا تھا، اور اس طرح اب وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔